ثابت ہے اور تبدیل ہونے والے نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اسلام ایک نظام حیات ہے، ضابطۂ بندگی ہے، اصول عبادت ہے، اور اس پر تم کو پورے طریقے سے جمنا ہے، اس کو پورے طریقے سے اختیار کرنا ہے۔ یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم سب کی سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ یہ قانون ہے اسلام۔ عبادت، معاملات، زندگی، حلال و حرام، لین دین، سب کچھ اسلام میں اصولی طور سے اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور اسی طریقے سے کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے حرام کی گئی ہیں، عورتوں کے لباس کے سلسلے میں کیا تاکید ہے، مردوں کو کیا حکم دیا گیا ہے، ستر عورت، پردہ، یہ اسلام کے بنیادی ضابطوں اور قاعدوں میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے گا، نماز کو چھوڑ دیا، زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، حج کا انکار کر دیا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یا قرآن میں جس چیز کا صاف طور سے حکم دیا گیا ہے اس کو اسلام کا شعار قرار دیا گیا ہے، پہچان قرار دیا گیا ہے، اس کا انکار کرنے والا بھی یا تو گمراہ ہو جائے گا یا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آج ہر طرف سے مسلمانوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یا تو ڈنڈے کی زور پر یا احتجاج کی شکل میں مخالفت کر کے کہ اسلام میں تبدیلی کی جائے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، دنیا کے چند لوگ مل کر کے کسی ملک کا دستور اور آئین بناتے ہیں، اور وہ خود بناتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی اس کی مخالفت برداشت نہیں کہ دستور کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے۔ ایک تو آستھا کی بات کی جاتی ہے اور ایک دستور کی بات کی جاتی ہے۔ تو جب ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، اور ہم نے اس پر یقین کیا ہے، تو طبعی طور سے ہم اپنی اس میں رائے نہیں چلائیں گے۔ کوئی بھی اپنی رائے نہیں چلاتا ہے۔ جب کوئی بات آ جائے ہمارے آستھا کا مسئلہ، دلیل ہو جائے یا نہ دلیل نہ ہو، اکثر تو بغیر دلیل ہی کہ ان کی آستھا چلتی ہے، ان کا عقیدہ چلتا ہے، ان کا مسلک چلتا ہے۔ اور جب اسلام کی بات آتی ہے تو آئین کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے، آرٹیکل فلاں فلاں کے خلاف ہے، اور اس کے بعد مذہب اور دھرم میں تبدیلی کرنے کی بات کرتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے سن 1980 میں جب دارالعلوم دیوبند کے 100 سال ہونے پر اجلاس 7 سالہ منعقد کیا گیا تھا، اور 10 لاکھ سے زیادہ کا مجمع وہاں پر موجود تھا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا، ہندوستان کے حالات کے تحت جس طریقے سے مسلمانوں کے سلسلے میں آزادی کے بعد سے ایک جماعت مسلسل کوشش کی کر رہی ہے اور آج وہ اقتدار میں ہے، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم اس ملک میں اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنی اذانوں کے ساتھ، اپنے اصول کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ
اپنی مساجد کے ساتھ، اپنے مدارس کے ساتھ رہیں گے۔ اس ملک کی جو بھی دستور ہے اس میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے، مذہبی آزادی، بات کی آزادی، پہننے اور اوڑھنے کی آزادی۔ ہندوستان کے آئین آرٹیکل 19 اور 29 میں اور 33 میں کہ اپنے مدارس کھول سکتے ہیں، اپنی مساجد کھول سکتے ہیں، اور پہننے کے سلسلے میں ہر آدمی کو اپنے ذوق کا اختیار ہے اور جس طریقے سے جو چاہے لباس پہنے۔ آج ان کی کہی ہوئی بات 100% صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ نماز پر پابندی کا حکم، جمعہ نہیں پڑھنے دیں گے، کھلے میں نہیں پڑھنے دیں گے، میدان میں نہیں پڑھنے دیں گے۔ اذان پر پابندی کی بات ہے، اذان ہو گئے تو ہم شور مچائیں گے، مسلمانوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ اور ابھی کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ اٹھایا۔ حجاب ہماری شریعت کا حصہ ہے۔ عورتوں کو اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک مقام عطا کیا ہے، ان کی اہمیت، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی کی وجہ سے کہ وہ ایسا سرمایہ حیات ہے جو انسانیت کی بقا کا ذریعہ ہے۔ وہ ہماری نسل کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور ہر آدمی اپنے قیمتی سرمایہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلامی بہنوں کو، خواتین اسلام کو بری نظروں سے بچانے کے لیے، ہوسناک لوگوں کی نظروں سے بچانے کے لیے، گنڈوں اور موالیوں کی نظروں سے بچانے کے لیے، ان کی عصمت اور ان کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ، مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کسی ماں اور بہن پر اپنی نگاہ غلط نہ ڈالیں، ہوس کی نگاہ نہ ڈالیں۔ اور قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ، کہ عورتوں سے کہہ دیجئے، مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے رکھیں، نامحرم مردوں پر وہ نگاہ نہ ڈالیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت اور حسن کو ظاہر نہ کریں، اور اپنے اوپر پردہ ڈال لیں۔ یہ باقاعدہ صریح حکم ہے اور یہ نص قطعی کہا جاتا ہے۔ قرآن کا یہ حکم بدلنے والا نہیں ہے۔ ہر دور میں عورتوں کے لیے پردہ ان کی عزت اور عظمت کے لیے ہے۔ اور پھر ہمارا یہ مذہبی مسئلہ ہے، تم جو چاہے پہنو، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر مسلمان مرد، مسلمان عورت کوئی چیز اپنی شریعت کے اعتبار سے اختیار کرے تو بوال مچانا شروع کر دیا، فرقہ پرستی دکھانا شروع کر دیا، امن کو خطرہ، کسی کے پردہ پہننے سے تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ تم ننگے رہو، بے حجاب رہو، یہ تمہارے لیے اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہم شریعت کے پابند ہیں اور ہمارا دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہفتہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آج کہہ دیجئے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور جو وحی کی نعمت تھی وہ تم پر پوری کر دی۔ اور اسلام میں اسلام لانے والوں کو، مسلمان ہونے والوں کو صاف طور سے حکم دیا گیا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ اسلام لا کر کے کوئی اپنا دھرم چلائے گا، اپنی منمانی کرے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو ہم کو اس دنیا میں جو کچھ ہمیں اختیار ہے
دستوری طور سے جمہوری ملک ہے، آئین بنا ہوا ہے، سوائے فرقہ پرستی اور نفرت پیدا کرنے کے۔ کرناٹک میں یہ واقعہ ہوا، آج پوری دنیا میں گونج رہا۔ چند گنڈے آخر وہ جے شری رام کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ خود سوچئے، جتنے بھی ہنگامہ کرنے والے ہیں یہ اپنے دھرم کا استعمال کرتے ہیں، جے شری رام نعرہ لگاتے نعوذ باللہ، اور اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم پریورتن چاہتے ہیں اور سب کا سمان اور سب کا ساتھ اور سب کا وکاس، اپنی گندی ذہنیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے اندر ہم کو سوچنا ہے، مسلمان نوجوانوں کو اور لڑکیوں کو، کہ اپنے گھروں میں وہ ماحول پیدا کریں۔ اگر اس ملک میں رہنا ہے تو پوری ایمانی قوت کے ساتھ، ملک کی محبت کے ساتھ، دیش کی آزادی میں ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے جہاد کیا انگریزوں سے اور اپنا خون بہایا ہے۔ 54,000 علماء شہید ہوئے تھے ملک کی آزادی کے لیے۔ ہم یوں ہی رہ جائیں گے تمہارے کہنے سے؟ جب دیکھو پاکستان چلے جاؤ، پاکستان اور جن کو جانا تھا وہ گئے، جن کو بنانا تھا وہ بنایا۔ ہم نے اس ملک میں کیا ہے، اپنے بزرگوں کی قربانیاں دی ہیں، اور قدم قدم پر ہمارے بزرگوں کے خون آج بھی موجود ہیں۔ گنگا کی لہریں، جمنا کی لہریں، یہ سب گواہی دے رہی ہیں کہ دیش کی آزادی میں، ملک کی آزادی، ہم نے پورے ہندوستان کی آزادی کی بات کی تھی ہمارے بزرگوں، اور دوسرے نمبر کا شہری بنانے کے چکر میں، ہندو راشٹر بنانے کے چکر میں تمہارا صرف حق ہے۔ آپ کہیے کھل کر کے، ڈنکے کی چوٹ پر کہیے، یہ ملک ہمارے آبا و اجداد کا ہے، اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں ہم دفن ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں یہاں سے نکال نہیں سکتی۔ مدافعت کا انداز نہیں ہونا چاہیے، پورے جوش کے ساتھ کہنے کی ضرورت ہے۔ حجاب کے ساتھ ہماری بہنیں رہیں گی، ہماری مائیں رہیں گی، لیکن اسی کے ساتھ اپنی زندگی میں تبدیلی لانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ صرف نام میں مسلمان رہ کر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم کو سوچنا ہے کہ کیا صرف ہم اکثریت کی بنیاد پر مسلمان کے نام کے ساتھ نہیں، ہم کو یہ ہر حال میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ ان کو بھی بہت دبایا گیا، ستایا گیا، اور ان کو دین سے اکھاڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ جمے رہے اپنے عقیدے پر۔ آج طرح طرح کے مسلمان بھی پیدا ہو رہے ہیں، سیکولر مسلمان۔ کہاں قرآن میں ہے ساتھ چلنا چاہیے، امن کا خطرہ ہے؟ ہماری ہی طرف سے امن کا خطرہ، مسلمانوں ہی سے خطرہ، اور تمہارے گنڈے دندناتے پھر رہے ہیں، جب چاہا جس کو چاہا ماب لنچنگ کر دی۔ اس لیے مسلمان نوجوانوں سے میری اپیل ہے، مسلمانوں سے گزارش اور درخواست ہے احترام کے ساتھ، کہ آپ کو سوچنا ہے اپنی نسل کو بچانے کے لیے۔ مسلمان اپنے تشخص کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ، اپنے مذہب کی پابندی کرتے ہوئے جب تک کہ اس ملک میں وقار کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ نہیں رہیں گے تو ہم کو ایسے ہی سننا پڑے گا، اور ایسے ہی خوف کے ماحول میں ہمیں رکھا جائے گا۔ پلان کے تحت ہو رہا ہے سب، سنجیدگی کے ساتھ وہ پلان بنائے ہوئے 100 سال سے محنت کر رہے ہیں۔ ان کے اس چھوٹے چھوٹے سرسوتی نام کے جو مندر ہیں، ان میں اسکولوں میں بچوں کا ذہن بگاڑتے بگاڑتے آج پوری نسل تیار کر دی۔ مسلمان عورتوں کا ٹرول کیا جا رہا ہے، گلی چلایا گیا، کیسے کیسے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ہر جگہ معذرت ہم کرتے رہیں گے۔ اب وہ دور نہیں رہ گیا ہے، ہمارا یہ دیش ہے، ہم دیش کے قانون کے پابند ہیں اور پرامن شہری ہے، پرامن دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دستور ہمارے بزرگوں کی محنت سے بنا ہے، یا ترنگا ہمارے بزرگوں کی محنت سے بنا ہے، یہ ملک ہمارے اسلاف کی قربانیوں سے آزاد ہوا ہے۔ آج جو ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں یہ انگریزوں کے چیلے تھے، انگریزوں کے تلوے چاٹتے تھے، تحریک آزادی کے مخالف تھے یہ لوگ۔
اب مسجدوں میں بیداری لہر چلانے کی ضرورت ہے، اور آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہاتھ میں آیا ہے، آپ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ووٹ کی طاقت ہمیں ہے، بڑا سوچ سمجھ کر کے بغیر بکواس کیے سڑکوں میں اور ہوٹلوں میں اور رائے جانے ہوئے، جس کو اور مناسب سمجھے سوچ سمجھ کر کے یہ ہم کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے، یا ہمارا اپنی حکومت بنانے کے لیے ہمیں جو اختیار دیا گیا یہی وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ کر سکتے ہیں اور تبدیلی لا سکتے ہیں۔ کہیں تبصرہ نہیں ہونا چاہیے، اور مستحیل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے ہندو مسلم کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہر الیکشن پر ہوتا ہے اور ہم بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے طور پر عاقل اور بالغ ہیں، طے کریں کہ کس کو ہم نے ووٹ دینا ہے، اور یہ میرا ہتھیار ہے اس قانون کے تحت جو دستور نے ہمیں دیا ہے کہ ہندوستان کا ہر شہری، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، دھرم کا ہو، برادری کا ہو، نسل کا ہو، جو ہندوستان میں پیدا ہوا ہے، اس کے پرکھا اور اس کے باپ دادا باپ اجداد اس دھرتی کے رہے ہیں، ان کو یہاں برابر کا شہری ہونے کا حق حاصل ہے، اور اس حق کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔